اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے، اس تفریق کی ایک بہت بڑی وجہ مینڈیٹ کا تسلیم نہ کرنا ہے۔ 8 فروری آ رہا ہے اور 8 فروری پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے 2024، اور اس دن جو کچھ ہوا وہ یہ کہ لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیا اور فارم 47 کی بنیاد پر پوری تمام لوگوں کو جتا دیا گیا۔ اکثر لوگ فارم 47 پہ آئے ہوئے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر فارم 45 کی بنیاد پر ڈیسیشن ہونا شروع ہو تو اس حکومت کے 70-80% لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایم کیو ایم، جس کو پورے کراچی حیدرآباد سے لاکھ ووٹ نہیں دیا لوگوں نے، ایک ایک سیٹ کے اوپر چند سو ووٹ نکل رہے تھے ان کو فارم 47 میں سیٹیں دے کر 22 قومی اسمبلی کی اور نہ جانے کتنی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں عطا کر دی گئی۔ کراچی میں تو یہ حال ہوا کہ 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، طے کر لیا کہ بھائی اتنی دینی ہے، پھر مزید بھی اضافہ کر دیا، 15 دے دی انہوں نے ایم کیو ایم کو اور باقی 7 بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی۔ اور جبکہ لوگوں نے اگر ووٹ کاسٹ کیا تھا کراچی میں یا جماعت اسلامی کو کیا تھا یا پی ٹی آئی کو کیا تھا۔ اسی طرح پورے ملک میں اگر فارم 45 کی بنیاد پر ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر لوگوں کو انوائٹ کیا جائے کہ اپنے فارم لے آئیے اور فیصلے ہو جائیں تو آپ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن حکومت اس کی طرف آنا نہیں چاہتی۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک دھاندلی اور دھاندلے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، لیکن دوسری طرف مجھے حیرت اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ جو اپوزیشن ہے، جس کو سب سے زیادہ کلیم کرنا چاہیے تھا، وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ فارم 45 کو ہی بنیاد بنا کر اپنی پوری تحریک چلائیں، بلکہ ایک درمیان میں ایک نئی چیز شروع ہو گئی، ری الیکشن کی بات کرنا، حکومت کو تقویت پہنچانا ہے اور 8 فروری 2024 کی پوری دھاندلی کو قبول کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کا موقف بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جس کو بھی ووٹ دیا وہ ایک ریکارڈ فارم 45 کی صورت میں پولنگ ایجنٹس کے پاس موجود ہے، جو موجود ہے وہ ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے۔ اس ڈاکومنٹ کی موجودگی میں ری الیکشن کا مطالبہ کرنا یہ حکومت کو طاقت فراہم کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے غیر جانبدار اور فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں، اور جس کی بھی حکومت بنے، پی ٹی آئی جیت جائے، اگر نون لیگ کو بہت لوگوں نے سپورٹ کیا ہوگا تو فارم 45 میں آ گیا ہوگا، پتہ چل جائے گا کتنے ہزار اضافی ووٹ ڈال کے نواز شریف کو جتایا گیا ہے، پتہ چل جائے گا سب کو۔ جو جنون جس ڈیموکریسی کی لوگ بات کرتے تھے، جس ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، وہ سارا کا سارا ملیمیٹ کر دیا اور پوری قوم کو ایک مایوسی کی کیفیت سے دوچار کر دیا ہے۔ لوگوں میں اس پورے پروسیس سے ایک مایوسی موجود ہے۔ جب پروسیس سے مایوسی ہو جاتی ہے تو پھر ایسے سارے لوگ ایک را مٹیریل بن جاتے ہیں ایسی قوتوں کا جو غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں۔ ملک میں اگر نوجوانوں کو صحیح سمت میں رکھنا ہے تو ان کے مسائل کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا اور مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ یہ مینڈیٹ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہے کہ جو چاہیں آپ نمبر بدل دیں اور آپ بادشاہ سلامت بن جائیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے رویوں پر دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارا کا سارا کام پاکستان کو خراب کرنے والا کام، ان کو اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ جو کام فوج کا ہے وہ فوج کرے، جو کام بیوروکریسی کا ہے وہ کرے، جو کام سیاستدانوں کا ہے سیاستدان کریں، اور اس جمہوری پروسیس کو چلنے دیں۔ زبردستی نمبر بدل کے لوگوں کو مسلط نہ کریں۔ یہ اہل لوگ بھی نہیں ہیں، نا اہل قسم کے لوگ ہیں، 40-50 سال سے مسلط ایک ٹولہ ہے کہ جو ہم پر مسلط ہے۔ اب اگر یہ لوگوں کے ووٹ سے آتا ہے تو لوگ خود پرفارمنس دیکھیں گے اور پرفارمنس دیکھ کر ایسے سارے لوگوں کو مسترد کر دیں گے۔ اس لیے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سب میں ہی تقریباً وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، پھر دوسری میں آ جاتے ہیں، تیسری میں آ جاتے ہیں، وہی جاگیردار، وہی وڈیرے، وہی خاندان۔ لیکن ایک پروسیس سے آپ گزاریں گے تو لوگ خود بخود ان کو مسترد کریں گے، لیکن جب آپ پروسیس سے نہیں گزارتے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ سارا سلسلہ گڑبڑ چلتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں جماعت اسلامی 8 فروری کو جو اتنا بڑا دھاندلی جو مینڈیٹ کی توہین ہوئی ہے اس پر یوم سیاہ منائے گی، اور ہم احتجاج بھی کریں گے۔ کراچی میں خاص طور پر جماعت اسلامی نے یہ پلان کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر ایک زبردست قسم کا احتجاج کیا جائے گا، اور اسی طرح پورے ملک میں بھی ہم اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے، پاکستان کے آئین کی بالادستی کا معاملہ ہے۔ یہ آئین وہ ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پر پوری قوم اکٹھی ہے۔ جب آپ اس کو چھیڑتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں تو پوری قوم میں تفریق پیدا ہوتی ہے اور جگہ جگہ نعرے بازی اور سوالیہ نشان پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ 8 فروری کو ہم یوم سیاہ کے طور پر